دنیا میں قرآن اور رسول اور آل رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر صرف ثواب لے رہے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات دنیا میں عزت سے جینا سکھاتی ہیں، عدل و انصاف والا معاشرہ قائم کرنا سکھاتی ہیں۔ جو ان کا پیغام نہیں سن رہا اور مان رہا، وہ سمجھتا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کس بات کا ثواب؟ دین اسلام کو دنیا میں بدنام کرنے کا ثواب، دین اسلام کے روشن اصولوں کو کچل کر، بے ایمانیاں کر کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، اس کے بعد چند جملے آیت قرآن کی تلاوت کر کے جنت کمائی جاتی ہے۔ جس کو اسلام دنیا میں فائدہ نہیں دے رہا، یاد رکھیے اس کو آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اگر تم دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تم نے دنیا میں اسلام سے فائدہ نہیں لیا، اسلام پہ عمل نہیں کیا، آخرت میں تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ آیات قرآن رہ گئی ثواب لینے کے لیے، فرامین محمد و آل محمد رہ گئے سب سن کے ثواب لینے کے لیے، اور عملی زندگی کے لیے نظریات کہاں سے آئیں گے؟ مغرب سے آئیں گے، مغربی فلسفیوں اور مفکروں کے نظریات آئیں گے عمل کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اس اسلام کا قتل اور کیا ہوگا؟ اسلام کے سنہری اصول اب صرف کتابوں کی زینت رہ گئے، اور خطیبوں کے خطبات کے لیے رہ گئے، اور سن کے واہ واہ کرنے کے لیے رہ گئے، لیکن عملی زندگی اسی نظام کے مطابق کہ جس کا بانی ابلیس ہے، جس کا بانی شیطان ہے، اس نظام کے مطابق زندگیاں گزرتی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ عوام ناراض ہو جائیں گے تجھ سے اے حکمران، تو یہ خواص جو تجھ سے راضی ہیں، جن کو تو کھلا پلا رہا ہے، ان کا تجھ سے خوش ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے بے اثر ہو جاتی ہے۔ خواص تجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اگر تیرے عوام تیرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ تو نے ان کی خدمت کی تھی، بڑی سے بڑی طاقتیں بھی، یہ خواص، یہ مالدار طبقہ، یہ ہر حکومت میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے والا طبقہ، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے لیے پتہ نہیں سبسڈیز اور اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا گرانٹس لینے والا طبقہ، یہ تجھ سے ناراض بھی اگر ہو گیا، اگر عوام تیرے ساتھ ہوئے تو ان کی ناراضگی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَعُونَةً فِي الرَّخَاءِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ۔ توجہ سے پہلے اس جملے کو سنیے۔ مولا فرماتے ہیں مالک سے کہ اے مالک، یاد رکھو کہ رعیت میں وہ جو خواص کا طبقہ ہے اس کی کیا صفات؟ مولا عام طور پر حکمران کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، عام طور پہ وہ مالدار معاشرے کے باثر لوگ ہوتے ہیں، جو بھی نیا حکمران آتا ہے فوراً اس کے ساتھ سیٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے بہت تحفے تحائف دیے اور جناب اس کی دعوتیں کی فلان کی، تاکہ وہ حکمران اس با اثر طبقے کے مفادات کا تحفظ کرے، عوام کا کرے یا نہ کرے۔ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو اور مالک اشتر کے بعد ہر اس حکمران کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم شاگرد کو اپنا مربی اور استاد سمجھتا ہے اور رہنما سمجھتا ہے، ہر اس حکمران کو مولا یہ خواص کا جو طبقہ ہوتا ہے اس کی صفات بتا رہے، گندی صفات ان کی جو ان کی خیانت اور بے وفائی کا سبب بنتی ہے۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے۔
فرماتے ہیں یاد رکھو کہ رعیت میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے عوام میں. دیکھیں حکمران کی سب رعایا ہے، چاہے امیر لوگ ہوں چاہے غریب لوگ ہوں، جتنے بھی طبقات ہیں معاشرے میں، تو یہاں پر ان کو دو میں تقسیم کیا جا رہا ہے، خواص اور عوام. خواص کون لوگ ہوتے ہیں؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، بااثر لوگ، مالدار لوگ، امراء. رعیت میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، ایسے افراد اور کوئی نہیں ہے کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر باقیوں کے مقابلے میں زیادہ بوجھ بننے والے. یعنی جب خوشحالی کا وقت ہے تو یہ خواص کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ گرانٹ دو، ہماری فیکٹریوں کے لیے یہ سبسڈی دو، ہمیں یہ سہولت فراہم کرو. ہمیشہ طلب کرتے رہتے، ڈیمانڈز کرتے ہیں، چونکہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بھرتے ہی نہیں ہیں، جہنم ہوتے ہیں. پھر عوام کا پیسہ اس حکمران کو ان کے جہنموں کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ اپنے اکاؤنٹ بھر کے بھی، اپنے پروفٹس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے بھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، تب بھی ان کی طلب باقی رہتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا. لہذا مولا فرما رہے کہ یہ جو خواص کا طبقہ ہے یہ تیری رعیت میں سے اے مالک سننے والا. مصیبت کے وقت کیا رویہ ہوتا ہے ان کا؟ مصیبت کے وقت امداد کرنے سے کترا جانے والا. سب سے زیادہ یہ کترائیں گے جب تجھ پر حکومت آئے، جب تیرے امن کے دن ہوں گے، یہ تجھ سے کہیں گے ہمیں یہ بھی کھلا، ہمیں یہ کنسیشن دے، ہمیں یہ تخفیف دے، یہ ہمارے ساتھ رعایت کر، یہ ہمارا ٹیکس معاف کر دے، ہمارے قرضے معاف کرا دے، طلب کرے. اور جب تجھ پر سخت وقت، کوئی مشکل کا وقت آئے گا تو یہ تیری مدد کرنے سے سب سے زیادہ جو کترانے والے لوگ ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو لگے گا یہ تو جانے والا ہے، اب اس کی مدد کرنے کا کیا فائدہ. اب نئے آنے والے کے ساتھ تعلقات بنائیں گے. اور یہ جو باتیں، یہ کوئی پرانی باتیں نہ سمجھے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کیسے پارٹیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سارے حکومت کے زمانے کے مزے لوٹے اور اس کے بعد کھایا پیا، اور جب آخری وقت آیا تو کیا کہتے ہیں؟ شروع سے ان کی پرفارمنس بڑی گندی رہی ہے. یہ ایسے خیانتکار ہوتے ہیں. اگلی صفت خواص کے طبقے کی، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا. انصاف کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ چور ہوتے ہیں. لہذا جب انصاف ہونے لگے، آج کل کے زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ باہر بھاگ جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ قصور تو خود اس طبقے کا ہوتا ہے، ان سے بار بار دھوکہ کھانے والا طبقہ جسے عوام کہتے ہیں. میر کا ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے. ہماری عوام، وہ لوگ جنہوں نے باری باری اس ملک کو لوٹا ہے، ایک جب باری کر رہا ہوتا ہے، حکومت میں ہوتا ہے، دوسرا عوام کو کہتا ہے میں جب آؤں گا نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حالانکہ وہ پہلے اپنی باری کر کے، بلکہ کئی دفعہ باری کر کے اس ملک کی تباہی کر چکا ہوتا ہے، خزانے کو لوٹ چکا ہوتا ہے، کرپشن کر چکا ہوتا ہے. لیکن یہ اسی عطار کے لڑکے سے بار بار دوائی لیتے ہیں جو ان کی بیماری کا سبب ہے. اور اللہ کا فیصلہ بھی اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جو پہلے خود اپنے رویے تبدیل نہ کرے. ایک دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. توجہ کیجیے،
دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے حکمران ہوتے ہیں اور ان کے جو یعنی کرپٹ حکمران کی بات کر رہا ہوں. مولا کی نصیحت ہے تو اس حکمران کے لیے کہ جو واقعاً اللہ کی رضا چاہتا ہو. لیکن عام طور پر ہمارے معاشروں کے کرپٹ حکمران اور ان کے ارد گرد جو کرپٹ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے ملک کے خزانوں کو. ہم کو کہتا ہے میں جب آؤں گا نا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، حالانکہ وہ پہلے اپنی باری کر کے بلکہ کئی دفعہ باری کر کے اس ملک کی تباہی کر چکا ہوتا ہے، خزانے کو لوٹ چکا ہوتا ہے، کرپشن کر چکا ہوتا ہے. لیکن یہ اسی عطار کے لڑکے سے بار بار دوائی لیتے ہیں جو ان کی بیماری کا سبب ہے. اور اللہ کا فیصلہ بھی اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جو پہلے خود اپنے رویے تبدیل نہ کرے. ایک دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. توجہ کیجیے. دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے حکمران ہوتے ہیں اور ان کے جو یعنی کرپٹ حکمران کی بات کر رہا ہوں. مولا کی نصیحت ہے تو اس حکمران کے لیے کہ جو واقعاً اللہ کی رضا چاہتا ہو. لیکن عام طور پر ہمارے معاشروں کے کرپٹ حکمران اور ان کے ارد گرد جو کرپٹ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے ملک کے خزانوں کو. آپ توجہ فرمائیے، ان کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. ایک ان کا اہم ترین ہتھیار جو کہ ان کے پاس ہے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے، وہ ہے میڈیا. یہ لوگ صحافیوں کو خرید سکتے ہیں، کبھی پلاٹس دیتے ہیں، کبھی لفافے دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، کبھی کیا دیتے ہیں، تاکہ اگر میرے خلاف کوئی کیس بن جائے تو نے ایسا پروگرام کرنا ہے کہ جس سے بات مکس اپ ہو جائے. ایک حکومت آتی ہے کسی کرپٹ کو پکڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ سیاسی انتقام ہو رہا، عوام کا بھلا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کوئی اندیکھی مخلوق آ کر لوٹ رہی ہے اتنے سالوں سے اس وطن عزیز پاکستان کو، کہ جو نظر ہی نہیں آتے کہ ان کو پکڑا جائے، جو کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے. تو یہ با اثر طبقہ، مالدار طبقہ، یہ اپنا کنٹرول اور ہولڈ بنا کر رکھتا ہے میڈیا پر. اخبارات ہوں، نیوز چینلز ہوں، سوشل میڈیا ہو، پوری سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں کہ جو ایسے بنا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ بے گناہ کو گناہگار بنا کے پیش کر دیتے ہیں، گناہگار کو بے گناہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اور عوام کیونکہ عام طور پر گہرائی سے سوچنے کے عادی نہیں ہوتے، جو بھی کوئی تیز بولنے والا بات کو دوسروں کے ذہنوں میں ڈالنے کا ایکسپرٹ جب وہ آ کے بولتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو ایک میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے زیادہ خطرناک، اس سے بھی بڑا ہتھیار، وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا نظام بنا دو معاشرے میں کہ عام لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی لذتیں حاصل کرنے سے ان کو فرصت ہی نہ ملے، ان کو دنیا کی لذتوں کا اتنا
دل دادا بنا دو کہ ان کی ساری فکر، ان کی سوچ، ان کی طاقت اسی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے لگتی رہے، اور وہ تمہارے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ لذت پرست آدمی کے اندر جرات ہی نہیں رہتی کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ لہذا کچھ حکمران کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام ان کے بارے میں سوچے، اور ان کو دنیا کے ہی ایسے مسائل میں ڈال دو کہ ان کے پاس سوچنے کی فرصت بھی نہ ہو۔ بعض حکمران وہ اپنی عوام کو چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی لذتوں کے عادی ہوں، یہ عیاشیوں کے عادی ہوں۔ ایسے لوگ ان کے اندر قیام کرنے کی، ظلم کے خلاف قیام کرنے کی طاقت نہیں رہ جاتی۔ حکمرانوں کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ توجہ فرمائیے، رعیت میں سے خواص سے زیادہ کوئی ایسا طبقہ نہیں جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت مدد کرنے سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا۔ انصاف اس خواص کے طبقے کو ناپسند ہوتا ہے۔ چور کو کیسے انصاف پسند ہوگا؟ چور تو انصاف کا دشمن ہوتا ہے۔ جیسے ہی انصاف کا نام آئے، ہر چور انصاف کا نام لینے والے کے خلاف زبان درازی شروع کر دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس کے چیلے، اس کے زرخرید جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوں یا کسی بھی محکمے میں بیٹھے ہوں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چونکہ سارے چور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے ہمارے پاس مال آنا ہے۔ اور اگر ملک میں انصاف قائم ہو گیا تو پھر ہم تو لٹک جائیں گے۔ لہذا یہ خواص کا طبقہ انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب اور سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا۔ یعنی جب یہ اپنی ڈیمانڈز لاتے ہیں، یہ خواص کا طبقہ یہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور حکمران کے پاس اپنی ڈیمانڈز پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم فیکٹریاں بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم تجارت کا یہ نقصان کر دیں گے۔ چونکہ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، تو اپنے مفادات کے لیے ڈیمانڈز لے کر جب یہ حکمران کے پاس آتے ہیں تو مولا فرما رہے ہیں، ان کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ طلب اور سوال کے موقع پر، یعنی حکمران سے ڈیمانڈ کرنے کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا۔ عربی کے لفظ یہ ہیں وَأَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ، اور جب سوال کرتا ہے سب سے زیادہ سوال، یعنی سوال سے مراد مانگنے والا، بالالحاف، الحاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر لحاف چڑھا دینا، یعنی اس طرح مطالبے کرتا ہے کہ گویا اگلے کی جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کے اوپر چھا جاتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ ڈیمانڈز اپنے مطالبے پیش کرتا ہے۔ کون سا طبقہ؟ خواص کا طبقہ۔ عوام تو بیچارے تھوڑی تھوڑی بات پہ راضی ہو جاتے، تھوڑی سی ان کو تسلی، تھوڑی سی ریلیف مل جائے راضی ہو جاتے، لیکن یہ خواص کا خبیث طبقہ اپنے ملک میں جائیدادیں، بیرون ملک میں جائیدادیں، حرام خوری کے پتہ نہیں کہاں کہاں بنائے ہوئے اکاؤنٹس، اس کے باوجود ان کے شکم کا جہنم نہیں بھرتا، اور یہ ڈیمانڈز لے کر کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈز پوری کرو ورنہ ہم تمہاری مثلاً پارٹی کی سپورٹ چھوڑ رہے ہیں، تمہاری حکومت گر جائے گی۔ ویسے کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں۔ عوام کے سامنے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو عوام کے لیے وعدے کیے تھے حکومت نے پورے نہیں کیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے مفادات، کہتے ہیں ہمیں فلانی سیٹ دو، فلانی وزارت دو، نہیں مل رہی ہوتی ان کو، لیکن عوام کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے بندے کے لیے سیٹ مانگی تھی، وزارت مانگی تھی، نہیں دی۔ عوام سے کہتے ہیں انہوں نے ہمارے علاقے کے حقوق پورے نہیں کیے، جھوٹے وعدے کیے ہمارے ساتھ۔ ان مکاروں کو بار بار یہ عوام ووٹ دیتی ہے اور یہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، اور جب تک ہوش میں نہیں آتے عوام کھیلتے رہیں گے۔
بار بار ڈسے جاتے رہیں گے. وہ اسئلہ بالالحاف، اور سوال کے وقت، مطالبہ کرنے کے وقت یہ شدید ہاتھ جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے اس حکمران کے اوپر. یہ سب مالک اشتر کو مولا خواص طبقے کی بری صفات بتا رہے ہیں کہ ان خواص کو اے مالک راضی کرنے کے لیے عوام کو ناراض نہ کر دیں. ان کے اندر یہ گندی صفات ہوتی ہیں. یہ ہر حکمران، آنے والے حکمران کے دوست ہوتے ہیں، اور جانے والے حکمران کے ساتھ یہی لوگ خیانت کرتے ہیں چونکہ یہ اپنے مفاد کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے سوا کسی کے وفادار نہیں ہوتے. وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو عطا کرنے کے موقع پر سب سے کم شکر گزاری کرتے ہیں. عوام کو اگر تو تھوڑا سا عطا کرے گا وہ بہت خوش ہوں گے، تیرا شکریہ ادا کریں گے، لیکن ان کبھی نہ بھرنے والے شکم والے خواص کے طبقے کو تو جتنا بھی دے لے گا یہ پھر بھی ان کو لگے گا ان کو کم ملا ہے، شکر گزاری نہیں کرے گی. ان کی ایکسپیکٹیشنز سمجھتے ہیں ملک کا خزانہ ان کے باپ کا مال ہے، ان کو کم ملا ہے، ان کا زیادہ حق بنتا تھا. عوام کا ٹیکس کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم ملا ہے، ان کو تو جتنا بھی کھلا دے گا ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، لہذا عوام کو راضی رکھنا. وَأَبْطَأَ عُذْرًا عِنْدَ الْمَنْعِ، یعنی ان کو عطا کیا جائے تو یہ سب سے کم شکر گزار ہوتے، اور جب ان سے کوئی چیز روک لی جائے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے اور تو ان کے سامنے کہے کہ یہ میری مجبوری ہے، اتنی مشکلات ہے ملک میں آپ کو یہ سبسڈی نہیں دے سکتا، میں آپ کو یہ رعایت نہیں دے سکتا، تو یہ تیرا کوئی عذر قبول، سب سے کم عذر قبول کرنے والا یہ طبقہ ہوتا ہے. مانیں گے ہی نہیں، کہیں گے جان بوجھ کے کر رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کوئی الگ مخلوق سمجھتے ہیں. عوام بھوکی مر جائے، عوام جہالت کا شکار رہے، ان کی ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے، اور ایسے حریص ہیں کہ اگر کچھ دیا جائے کم ترین شکر گزاری کرتے. یہ مالک اشتر کو خبردار کیا جا رہا ہے اس طبقے سے بچ کے رہنا. اور اگر کوئی عذر پیش کیا جائے کہ میں ابھی تمہیں نہیں دے سکتا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اس خواص کے طبقے کے سامنے وہ حکمران کوئی عذر پیش کرے، سب سے کم ترین عذر یہ قبول کرتے، قبول ہی نہیں کرتے. جبکہ عوام اگر کوئی اچھا حکمران ان کو کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ قربانی دینی ہے، عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے. آپ دیکھ لیں آج اس ملک کی عوام اگر انہیں اطمینان ہو جائے مثلا وہ جان چھڑکنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن یہ خواص نے مکر کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے اس ملک میں، خواص نے مکر اور فریب کا، اور پھر جو انہوں نے اپنے پاس جائیدادیں بنائی ہیں اور اپنی دولتوں کے ڈھیر لگا لی ہیں، اس دولت کو استعمال کر کے ایسے کھیلتے ہیں، حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کرنے میں ایسے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں. سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، بقول اقبال کے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کہاں جائے، کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. یہاں سلطان حکمران بھی عیار، اور یہاں کے درویش وہ بھی عیار، مکر و فریب کرنے والے، عوام کو دھوکے دینے والے. وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْدَ الْعَطَاءِ وَأَبْطَأَ عُذْرًا عِنْدَ الْمَنْعِ، بخشش پر کم ترین شکر گزاری کرنے والا طبقہ، اور عطا نہ کرنے پر بمشکل عذر قبول کرنے والا طبقہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَضْعَفَ صَبْرًا عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ،
من اہل الخاصہ. یہ اہل خاصہ یعنی یہ خواص کا طبقہ کون ہے کہ جب زمانے کی مشکلات آتی ہیں تو سب سے کم صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا سب سے کم یہ طبقہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناز و نعم میں اور آرام و آسائش میں ایسے پلے ہوتے ہیں، ایسے عادی ہوتے ہیں کہ یہ صبر نہیں کر سکتے. جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے، حکمران کا ساتھ تو دور کی بات، ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو لوٹے ہوئے مال سے باہر اپنی بہترین جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں وہاں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں. یہ ملک کی مشکلات میں ملک کا کیا ساتھ دیں گے؟ یہ مالک اشتر کو مولا علی علیہ السلام نصیحت فرما رہے. آج کے درس کو یہاں پر تمام کرتے ہیں. اس کے بعد جو جملات ہیں وہ مولا کے عوام کے بارے میں، یعنی خواص کی خرابیاں بتا کر مولا چاہ رہے ہیں کہ ان خواص کے چنگل میں اے مالک نہ پھنسنا، ان کی یہ صفات ہے، تجھے پہلے سے بتا رہا. اور اس کے بعد مولا پھر عوام کی طرف مالک اشتر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ عوام کی طرف تیری توجہ زیادہ رہے، عوام کی خدمت تو نے زیادہ کرنی ہے. وہ جو جملات ہیں خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس کا جب موقع آئے گا تو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.